السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ میرا نام احمد رضا ہے۔ میرا تعلق ایک مڈل کلاس فیملی سے تھا، لیکن میں اپنی زندگی میں جو کچھ حاصل کیا اس کے پیچھے ایسے بڑے بڑے کام کیے تھے جن کے نتیجے میں وہ مجھے سب بھگتنا پڑا جو کبھی میں نے سوچا بھی نہیں تھا، کیونکہ میں نہیں جانتا تھا کہ میں جو کر رہا ہوں اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ میرے لیے تو صرف ایک ہی چیز اہم تھی جسے پانے کے لیے میں ہر ممکن کوشش کی اور ہر اس حد تک گیا جہاں جانا ایک عام انسان کے بس میں نہیں تھا۔ اور آج میں سوچتا ہوں کہ کاش میں وہ سب نہ کرتا اور ایک عام آدمی بن کر ہی زندگی گزار دیتا تو کتنا اچھا ہوتا، کیونکہ آج میں جہاں پر اور جس حالت میں ہوں اسے دیکھ کر ہر انسان کی روح لرز جاتی ہے۔ میرے ابا کا تعلق ایک مذہبی گھرانے سے تھا جہاں پر فرسودہ رسم و رواج کا بالکل بھی گنجائش نہیں تھی۔ دادا اور دادی نے اپنے تمام بچوں کی تربیت اور پرورش اس طرح سے کی تھی کہ وہ مکمل طور پر نماز روزے کے پابند اور ایمانداری کی راہ پر چلنے والے بن چکے تھے۔ سچ بولنا اور سچ کے ساتھ کھڑے رہنا ہی انہوں نے سیکھا تھا۔ میرے دادا دم درود کا کام بھی کرتے تھے اور جنات کو قابو کرنے میں بھی ماہر تھے، لیکن کوئی بھی کام وہ حد سے باہر جا کر نہیں کرتے تھے، چاہے کوئی کتنا ہی پیسے کا لالچ کیوں نہ دیتا۔ لیکن انہوں نے زندگی میں کبھی بھی غلط کام نہیں کیا تھا۔ دادا کے 4 بیٹے تھے، انہوں نے چاروں کو اپنا علم دینے اور اپنے راستے پر چلانے کی کوشش کی، لیکن اس معاملے میں سب سے زیادہ میرے ابا ہی دادا جی کے قریب تھے۔ دادا کے بعد ابا ہی تھے جنہوں نے دادا کی گدی سنبھالی، بلکہ دادا جی نے اپنی زندگی میں ہی ابا کو اپنی جگہ پر بٹھا دیا تھا۔ میرے تایا ہارٹ پیشنٹ تھے، اس لیے وہ راتوں کو دیر تک جاگ کر عملیات وغیرہ نہیں کرتے تھے، کیونکہ ایسی چیزوں کو قابو کرنے کے لیے بہت زیادہ پڑھائی کرنی پڑتی ہے۔ اس وجہ سے وہ ان کاموں سے دور ہی رہتے تھے۔ اس کے بعد میرے ابا کا نمبر تھا۔ ابا تو پورے کے پورے دادا کے نقش قدم پر چل رہے تھے۔ ابا سے چھوٹے 2 بھائی تھے، وہ دین سے زیادہ دنیاوی معاملات کو ترجیح دیتے تھے۔ سب سے چھوٹے چچا تو ڈاکٹر بننا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے شروع سے ہی اپنے خاندانی پیشے سے دوری اختیار کر رکھی تھی۔ ابا کی 3 بہنیں تھیں جو اپنی اماں کی طرح گھر میں آنے والی عورتوں کے مسائل سنتی اور انہیں دم درود کرتی تھیں۔ کسی خاص مقصد کے لیے تعویذ بنا کر بھی دے دیتی تھیں، لیکن اس میں صرف وہی کام شامل ہوتے تھے جن میں انسانیت کا بھلا ہو سکے۔ اس طرح دادی کے پاس گھر میں اور دادا کے پاس اتاق میں رش لگا رہتا تھا۔ لوگ جو نظرانہ دیتے، اس سے دادا نے اپنا گھر چلایا ہوا تھا اور بچوں کی تعلیم و تربیت کا خرچہ بھی وہیں سے پورا ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ خیرات کا سلسلہ بھی بہت بڑا تھا، کیونکہ دادا کے مرید بہت زیادہ تھے۔ دادا کے گھر میں کبھی بھی چاول، گندم اور ایسی دیگر چیزیں کبھی کم نہیں پڑتی تھیں، بلکہ دادی تو اپنے قریبی رشتہ داروں اور جاننے والوں کو بھی تحفے طائف میں یہ سب دیتی رہتی تھی۔ یعنی کہ میرے دادا اور دادی مکمل طور پر انسانیت کی خدمت کر رہے تھے۔ اور جب دادا جی نے ابا کو اپنی گدی پر بٹھا دیا تو ابا نے بھی ان کے اصولوں کو اپنائے رکھا۔ کبھی کسی کے لیے غلط کام نہیں کیا، چاہے لوگوں نے اپنے مفاد کی خاطر لاکھوں روپے کی آفر کی، گھر بنانے اور گاڑی دلوانے کے لیے آفر کی، یہاں تک کہ ایک بندے نے تو گھر کے ساتھ ساتھ ابا کی شادی کے اخراجات سمیت ان کے ہونے والے بچوں کی تعلیم کا بھی ذمہ اٹھانے کی بات کی۔ مگر دادا جی نے اس بندے کو انکار کر دیا کہ ہم حلال اور حرام کی تمیز رکھتے ہیں، چاہے دنیا کے خزانے لے آؤ لیکن ہم کبھی غلط کام نہیں کریں گے۔ اور میرے ابا بھی اپنے والد کی ہر بات مانتے تھے۔ اگر کوئی اس طرح کی پیشکش کرتا تو ابا بھی صاف انکار کر دیتے تھے۔ ابا نے جب سے دادا کی گدی سنبھالنا شروع کی تھی تب سے ابا کی مصروفیات بھی بڑھ گئی تھیں۔ وہ جوان تھے، اس لیے سارا کام آرام سے سنبھال لیتے تھے۔ پھر دادا ابو نے میرے ابا کی شادی کرنے کا سوچا تو اپنے بڑے بھائی کی بیٹی کا انتخاب کیا، کیونکہ وہ بھی دادا جی کے مطابق بہت سمجھدار اور بااصول لڑکی تھی۔ اس طرح میری اماں کی شادی ابا کے ساتھ ہو گئی اور دادا جی کا اندازہ بالکل درست ثابت ہوا۔ اماں نے تو دادی سے بڑھ کر صدقہ خیرات کرنی شروع کر دی۔ شادی کے شروع کے دنوں میں ہی اماں نے گھر کے کام کاج بھی سنبھال لیے اور سب کا خیال رکھنے کے ساتھ ساتھ وہ غریبوں کا بھی بہت خیال رکھتی تھی۔ دادی اور دادا اس بات سے بڑے خوش تھے کہ ان کو دوسری بہو بھی بہت اچھی مل گئی تھی، کیونکہ اس سے پہلے میری تائی بھی اس گھر اور خاندان کے طور طریقوں کے مطابق ہی چلتی تھی۔ ابا بتاتے تھے کہ ہمارے گھر کی خواتین پردہ کیا کرتی تھیں، کوئی بھی غیر مرد ہم کبھی ہمارے گھر کے اندر داخل نہیں ہوا تھا اور نہ ہی ہم عورتوں کو دم کرتے تھے۔
یہی وجہ تھی کہ عورتیں ہمیشہ دم درود کے لیے گھر کی عورتوں کے پاس ہی جاتی تھیں اور مرد ابا اور میرے پاس آیا کرتے تھے۔ ابا کی شادی کو جب 2 سال گزر گئے تو ان کے ہاں پہلی اولاد بیٹی پیدا ہوئی۔ اس کے کچھ عرصے بعد دادا کا انتقال ہو گیا تھا۔ اب میرے ابا ہی مکمل طور پر دادا کے کام کو سنبھالتے تھے۔ بڑے تایا چھوٹے موٹے معاملات دیکھ لیا کرتے تھے، جبکہ میرے چچا نے اپنا کاروبار شروع کر لیا تھا اور سب سے چھوٹے چچا میڈیکل میں داخلہ لے چکے تھے اور وہ دوسرے شہر میں ہی رہتے تھے۔ جب میرے بڑے چچا کا کاروبار کچھ سیٹ ہو گیا تب دادی نے ان کی بھی شادی کر دی۔ اس وقت میری بڑی بہن 3 سال کی ہو چکی تھی اور پھر گھر میں جتنے افراد ہو گئے تھے اس حساب سے کام بھی بڑھ گئے تھے۔ دادی نے گھر کی عورتوں میں کام بانٹ دیا تاکہ کسی کو کام کرنے میں مشکل نہ ہو اور کسی ایک پر زیادہ بوجھ نہ پڑے۔ اس وجہ سے سب مل جل کر رہتے تھے، لیکن بڑی چچی جو نئی نئی بیاہ کر آئی تھی ان کا مزاج تھوڑا الگ سا تھا۔ انہیں کمبائن فیملی سسٹم میں رہنا پسند نہیں تھا۔ دوسرا وہ غیر خاندان کی تھی، اس لیے پردہ وغیرہ بھی نہیں کرتی تھی، جبکہ دادی اکثر ان کو پردہ کرنے کا کہتی۔ پہلے پہل تو انہوں نے مروت رکھی، لیکن جب شادی کو 2 مہینے گزر گئے تو انہوں نے پردہ کرنے سے صاف انکار کر دیا اور اپنے شوہر کو الگ گھر میں رہنے کے لیے اکسانے لگی۔ میرے بڑے چچا بیوی کی بات نہیں مانتے تھے اور کہتے تھے کہ جب تک میری اماں زندہ ہے میں یہ نہیں کر سکتا۔ تو چچی نے دوسرا حربہ آزمایا اور گھر میں کام کاج کرنا بند کر دیا، یہاں تک کہ زیادہ وقت اپنے کمرے میں گزارنے لگ گئی۔ نہ کسی سے بات کرتی تھی اور نہ ہی کسی کام میں دلچسپی لیتی تھی۔ سارا کام تائی، میری اماں اور تینوں پھپھیوں پر تھا۔ پہلے تو دادی نے اس معاملے کو نظر انداز کیے رکھا کیونکہ وہ اپنی 2 بیٹیوں کی شادی کر رہی تھیں۔ وہ نہیں چاہتی تھیں کہ شادی کے دنوں میں گھر کے اندر کوئی بدمزگی پیدا ہو، اس لیے انہوں نے سوچا کہ بیٹیوں کے فرض سے فارغ ہو جائیں، اس کے بعد بہوؤں کو دیکھ لیں گی۔ پھر جب میری پھپھیوں کی شادیاں ہو گئیں اور ان کی شادی کے کچھ عرصے بعد ہی میں پیدا ہوا تو دادی نے تینوں بہوؤں کو بٹھا کر 2 ٹوک بات کی۔ تائی جی اور میری اماں علیحدہ نہیں ہونا چاہتی تھیں، مگر بڑی چچی نے صاف صاف کہہ دیا کہ وہ اپنا الگ گھر میں رہنا چاہتی ہیں۔ ویسے بھی ان کے شوہر کا کاروبار الگ تھا، اس لیے ان کا خیال تھا کہ انہیں الگ گھر میں ہی رہنا چاہیے۔ دادی نے کہا کہ ٹھیک ہے، جب میں چھوٹی بیٹی کی بھی شادی کر دوں گی، اس کے بعد تک میرا بیٹا ڈاکٹر بن جائے گا تو اس کی بھی شادی ساتھ ہی کر دوں گی۔ اس کے بعد میں 4 بیٹوں کو الگ الگ کر دوں گی، لیکن اس سے پہلے چاہے کوئی لاکھ کوشش کر لے یا جو دل میں آئے وہ کرے، لیکن میں اپنے بیٹوں کو الگ نہیں کروں گی۔ یہ سن کر چچی پیر پٹکتی ہوئی وہاں سے اٹھ کر چلی گئی، مگر میری دادی کا فیصلہ بالکل صحیح تھا۔ تقریباً 1 سال بعد انہوں نے اپنے چھوٹے بیٹے اور بیٹی کی شادی بھی کر دی۔ چھوٹے چچا چونکا ڈاکٹر بن چکے تھے اور انہوں نے اپنی سروس بھی اسی شہر میں شروع کی تھی جہاں پر پڑھائی مکمل کی تھی، تو دادی نے ان کو کھلی اجازت دے دی تھی کہ وہ اپنا گھر بے شک اسی شہر میں لے لیں یا اس شہر میں، یہ ان کی مرضی پر تھا۔ دادی نے اپنی زندگی میں ہی اپنے ہاتھوں سے اپنے سارے بچوں کے حصے ان کو دے دیے تھے۔ اس طرح چھوٹے چچا دوسرے شہر میں شفٹ ہو گئے۔ تایا، ابو اور ابا نے برابر برابر گھر لیے اور بڑے چچا نے دوسرے علاقے میں گھر لے لیا اور اپنی بیوی بچوں کو لے کر چلے گئے۔ چونکہ دادی نے دادا والا آبائی گھر بیچنے سے منع کیا تھا، اس لیے اس گھر میں ابا اپنی فیملی کے ساتھ رہنے لگے اور برابر میں ایک گھر خریدا تھا جہاں پر تایا کی فیملی شفٹ ہو گئی تھی۔ اس وجہ سے ابا کا کام دم درود والا کام اور پیری مریدی اور ٹھکانہ وہی رہا جو دادا کے زمانے میں تھا۔ دادی بھی ہمارے ساتھ ہی رہتی تھی کیونکہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ جب تک وہ زندہ ہیں اپنے شوہر کے گھر میں ہی رہیں گی، اس کے بعد میرے ابا چاہیں تو وہ گھر بیچ سکتے ہیں۔ تایا ابو میرے ابا کے ساتھ ہی اوطاق اور گھر کے معاملہ دیکھتے تھے، اس لیے میرے ابا ہی ان کو خرچے کے پیسے دیا کرتے تھے کیونکہ وہ دل کے پیشنٹ ہونے کی وجہ سے کوئی کام نہیں کر پاتے تھے۔ ان کی صرف 2 ہی بیٹیاں تھیں جو کافی بڑی ہو گئی تھیں۔ تایا ابو کہتے تھے کہ تھوڑے سے سال اور گزرنے دو تو میں ان کی شادی کر دوں گا۔ یہی وجہ تھی کہ تائی اور میری اماں میں بہت دوستی تھی کیونکہ تائی جانتی تھیں کہ ابا اور اماں کے بغیر ان کا گھر چل نہیں سکتا، نہ کوئی اور کام ہو سکتا ہے۔ ویسے بھی تائی بہت اچھی عورت تھی، اس لیے میری اماں کو بہت پسند تھی۔ آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا اور ہم بڑے ہوتے گئے۔ میں 10 سال کا ہو چکا تھا۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا تھا اپنے ابا کو یہی کام کرتے دیکھا تھا۔ ہمارے گھر میں لوگوں کا تانتا بندہ رہتا۔ مجھے لگتا تھا کہ ابا بہت زیادہ کماتے ہوں گے، تبھی تو دن رات کام کرتے رہتے ہیں۔ ہم دونوں بہن بھائی اسکول میں پڑھتے تھے،
لیکن میری بہن کا اسکول الگ تھا کیونکہ وہ لڑکیوں والے اسکول میں ہی پڑھتی تھی، جبکہ میں پرائیویٹ اسکول میں پڑھتا تھا۔ چھٹیوں میں جب میرے ڈاکٹر چچا ہمارے گھر آتے ہیں تو انہیں دیکھ کر مجھے بھی ان کی طرح سوٹ بوٹ پہننے کا شوق پیدا ہوا، اور میں نے چچا سے فرمائش کر کے اپنے لیے پینٹ شرٹ منگوائی۔ اس سے پہلے ابا نے کبھی بھی مجھے پینٹ شرٹ نہیں پہننے دی تھی۔ میں اسکول میں پینٹ کے علاوہ گھر میں شلوار قمیض ہی پہنتا تھا، لیکن جب میں نے ابا کے سامنے چچا سے فرمائش کی تو ابا نے فوراً کہہ دیا کہ میں آپ کو خود لا دوں گا، اور پھر واقعی ابا میرے لیے پینٹ شرٹ لے کر آئے۔ اس کے بعد تو میں پینٹ شرٹ ہی پہننے لگ گیا۔ اماں یا ابا سے ضد کر کے اپنے لیے کپڑے منگوا لیتا تھا۔ دادی نے اس بات پر اماں کو کہا کہ بچے کی ساری باتیں مان کر اس کی عادتیں نہ بگاڑو، کیونکہ کل اسی نے اپنے ابا کی گدی سنبھالنی ہے۔ اس وقت مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی تھی، لیکن جیسے جیسے میں بڑا ہو رہا تھا میں دادی کی بات کا مطلب سمجھنے لگ گیا تھا، مگر میں ابا کی طرح نہیں بننا چاہتا تھا، کیونکہ مجھے گھر سے باہر نکلنا تھا، دنیا دیکھنی تھی۔ پتہ نہیں میرے اندر یہ شوق کہاں سے آ رہے تھے۔ شاید اسکول میں ایسے بچوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا جو ہائی کلاس فیملی سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کی باتیں سن سن کر میرے اندر تبدیلیاں آ رہی تھیں۔ پھر جب میں 12 سال کا ہو گیا تو میری دادی کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد اماں اور ابا کو میری فرمائشیں پوری کرنے سے روکنے والا کوئی نہیں رہا تھا، اور میں اکلوتا بیٹا ہونے کا پورا فائدہ اٹھاتا تھا۔ چند مہینوں بعد میرے تایا کی دونوں بیٹیوں کی شادیاں ہو گئیں تو وہ دونوں اکیلے رہ گئے۔ اکثر تائی اماں ہمارے گھر میں ہی پائی جاتی تھیں۔ وہ مجھ سے بہت پیار کرتی تھیں، میرے لاڈ اٹھاتے۔ میں بھی ان سے اپنی ہر بات منواتا تھا۔ ایسے ہی تایا ابو میرا بڑا خیال کرتے تھے۔ اگر ابا مجھے کسی بات سے منع کر دیتے تو میں فوراً تایا ابو کے پاس پہنچ جاتا تھا اور میری ہر بات سنتے اور مانتے تھے۔ انہوں نے ہی میرے کہنے پر مجھے کمپیوٹر لا کر دے دیا جس میں گیم کھیلنے کا مجھے بہت شوق تھا، اور پھر جب میں روزانہ پڑھنے کے بعد گیم چلا کر بیٹھ جاتا تو اماں مجھے بہت ڈانٹتی تھیں، لیکن مجھ پر کسی بات کا اثر نہیں ہوتا تھا۔ حالانکہ میری بہن میں ایسی کوئی عادت نہیں تھی جو مجھ میں تھی۔ میری بہن بالکل اماں کی طرح سادہ سی تھی، اور جب وہ 18-19 سال کی ہوئی تو ابا نے اس کی شادی بھی کر دی۔ میٹرک کے بعد تو ویسے بھی اسے پڑھنے سے روک دیا گیا تھا، اور پھر شادی کر کے وہ گھر سے جا چکی تھی۔ اس کے بعد میں اکیلا ہی راج کرنے لگ گیا۔ میری بہن اور پھپھیاں بھی میرا بہت زیادہ خیال کرتی تھیں۔ جب بھی ہمارے گھر آتی میرے لیے بہت سے تحفے لایا کرتی تھیں۔ وہ تو مجھے بعد میں پتا چلا کہ وہ اپنی بیٹیوں کی شادیاں مجھ سے کروانے کے چکر میں تھیں، اسی لیے میرے آگے پیچھے پھرتی تھیں، مگر میں ہرگز ان میں سے کسی کی بھی بیٹی کے ساتھ شادی کرنے کا خواہش مند نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ میں کچھ الگ مزاج کا لڑکا تھا۔ مجھے آزادی پسند تھی اور ماڈرن قسم کے لوگ پسند تھے، جبکہ میری پھپھو کی بیٹیاں اپنی ماؤں جیسی ہی تھیں۔ دوسری طرف میرے بڑے چچا تھے جو کبھی کبھی آتے تھے، لیکن ان کا ایک بیٹا اور بیٹی بڑے خود سر سے تھے جو یقیناً اپنی اماں پر گئے تھے، اسی لیے میں انہیں زیادہ پسند نہیں کرتا تھا۔ جو میرے آئیڈیل تو چھوٹے چچا تھے۔ میں نے ابا سے صاف کہہ دیا تھا کہ میں بھی بڑا ہو کر میڈیکل میں یا بزنس کی طرف جاؤں گا، تو ابا نے بچہ سمجھ کر میری بات نظر انداز کر دی۔ لیکن جب میں 16 سال کا ہوا اور میں نے میٹرک کر لیا، اس کے بعد کالج میں ایڈمیشن لینے کے لیے میں نے ابا سے کہا کہ میں بڑے شہر کے کسی اچھے کالج میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ میری طرفداری چچا نے بھی کی اور تایا نے بھی کی۔ اس وجہ سے ابا نے میرا داخلہ دوسرے بڑے شہر کے ایک بڑے کالج میں کروا دیا، اور میں وہیں پر ہاسٹل میں رہنے لگ گیا۔ باہر رہنے اور پڑھنے کی وجہ سے میں آہستہ آہستہ اور بھی زیادہ آزاد خیال ہوتا گیا۔ میری پسند ناپسند بالکل مختلف ہو چکی تھی، یہاں تک کہ میری دوستیاں مختلف لڑکیوں سے بھی ہو گئیں۔ ابا ہر مہینے مجھے معقول رقم پڑھائی کے خرچوں کے لیے الگ بھیجتے تھے اور میرا جیب خرچ الگ بھیجتے تھے۔ اس وجہ سے میں اپنی من مرضیاں کرتا اور آدھا مہینہ پورا ہونے تک سارا جیب خرچ اڑا دیتا تھا، اور پھر ابا سے دوبارہ مطالبہ کرتا۔ کبھی ابا کو کوئی بہانہ کر دیتا تو کبھی کوئی، اور وہ میری باتوں میں آ کر مجھے اور پیسے بھیج دیتے تھے۔ لیکن ان ساری سرگرمیوں کے باوجود میں اپنی پڑھائی سے توجہ نہیں ہٹنے دیتا تھا، کیونکہ میں نہ تو اپنے ابا کی طرح پیر بابا بننا چاہتا تھا اور نہ ہی واپس گھر لوٹنا چاہتا تھا۔ مجھے آگے پڑھنا تھا۔ اب میرا پورا انٹرسٹ صرف اور صرف بزنس کی طرف تھا، اس لیے میں نے MBA میں داخلہ لے لیا، جبکہ میری اماں مجھے ہر مرتبہ قسمیں دے دے کر گھر بلاتی اور میرے جانے پر مجھے روکنے کی کوشش کرتی تھیں۔ انہوں نے تو مجھے گھر میں باندھنے کے لیے میری شادی کرنے کا بھی فیصلہ کر لیا، لیکن میں نے کسی کی ایک نہ سنی۔
اور ہر مرتبہ واپس ہاسٹل چلا جاتا تھا۔ ابھی میرا MBA کا پہلا سال تھا اور میرے تایا اور تائی کا ایک ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا۔ ان کے انتقال کے بعد ابا نے ان کے گھر کو بیچ کر ان کی دونوں بیٹیوں کو برابر حصہ دے دیا اور اب وہ اکیلے ہی اپنا کام سنبھالتے تھے۔ گھر میں اماں اکیلی تھیں، انہوں نے ملازمہ رکھ لی تھی کیونکہ اب اماں سے زیادہ کام نہیں ہوتا تھا، اور میری بہن بھی مجھے فون کر کے اماں ابا کے پاس جانے کا کہتی رہتی تھی، جبکہ میں کسی بھی قیمت پر واپس اپنے گھر نہیں جانا چاہتا تھا۔ جب انہوں نے مجھے بہت زیادہ تنگ کرنا شروع کر دیا تو میں نے اماں کی بات مان لی اور اماں کی پسند کی ہوئی ایک لڑکی سے شادی کر لی۔ شادی کے کچھ دن بعد ہی میں واپس ہاسٹل چلا گیا اور اپنی پڑھائی پر توجہ دی۔ میری بیوی بھی اماں کی طرح ہی سادی سی لڑکی تھی، اس لیے وہ میرے دلچسپی کا باعث نہیں بن سکی اور نہ مجھے گھر پر روک سکی۔ میں کبھی ہفتے 10 دن بعد اسے فون کر لیتا تھا اور حال احوال پوچھ کے بند کر دیتا، اور یہ بھی میں اپنی ماں کے کہنے پر ہی کرتا تھا، کیونکہ میں اچھی طرح جانتا تھا کہ اگر میں نے اماں کی بات نہ مانی تو وہ ابا کو شکایت لگائیں گی اور ابا میرا خرچہ پانی بند کر دیں گے، اور ابھی تو مجھے ابا کے پیسوں کی بہت ضرورت تھی۔ MBA کا جب دوسرا سال شروع ہوا اور اب گھر میں میری بیوی موجود تھی، اس لیے میں نے ابا کو مشورہ دیا کہ جو پیسے ملازمہ کو دیتے ہیں اس میں تھوڑے اور ڈال کر مجھے بھیج دیا کریں، کیونکہ اب پڑھائی کے لیے مجھے زیادہ پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو ابا نے مجبوراً میری بات مان لی، کیونکہ اب پہلے جتنا کام نہیں کر پاتے تھے۔ ان کی صحت اب خراب رہتی تھی اور وہ اکیلے بھی پڑ گئے تھے۔ بڑے بھائی کی وفات نے ان کے دل و دماغ پر بہت گہرا اثر ڈالا تھا۔ باقی میرے دونوں چچا تو اپنی اپنی زندگیوں میں بہت مصروف تھے۔ کوئی 4-6 مہینے بعد وہ ابا سے ملنے ان کے گھر جاتے تھے اور میں اب 3 مہینے بعد جانے لگ گیا۔ جب میں گھر جاتا تو میری اماں کی عید ہو جاتی تھی اور میری بیوی بھی خوب بن سور کر میرے آگے پیچھے پھرتی تھی، میرے لیے مزے مزے کے کھانے بناتی تھی، مگر میں کبھی اسے آنکھ بھر کے دیکھتا بھی نہیں تھا۔ تعریف کرنا تو دور کی بات تھی، اس سے بات بھی بہت کم کیا کرتا تھا، لیکن وہ اتنے میں ہی راضی رہتی تھی کہ میں گھر چلا جاتا ہوں۔ ہر 3 مہینے بعد جب بھی میں گھر جاتا تو 8-10 دن سے زیادہ نہیں رکتا تھا، اور پھر جیسے جیسے میری پڑھائی کا دورانیہ بڑھتا گیا میں نے گھر میں 3 سے 4 دن رکنا شروع کر دیا۔ میں صرف اور صرف اپنے ابا اور اماں کی وجہ سے جاتا تھا، ورنہ بیوی میں تو مجھے کوئی دلچسپی نہیں تھی، کیونکہ وہ میرے ٹائپ کی لڑکی نہیں تھی۔ مجھے ماڈرن اور ایکٹیو لڑکیاں پسند تھیں جو اپنا کیریئر بنانے میں بھی دلچسپی رکھتی ہوں، اور جب میری پڑھائی مکمل ہوئی تو مجھے ایک چھوٹی سی کمپنی میں جاب بھی مل گئی۔ پہلے پڑھائی کے دوران اور اب پھر جاب کے دوران میرا کئی لڑکیوں سے واسطہ پڑتا تھا جو بہت بڑی، ماڈرن اور سلجھی ہوئی تھیں۔ ان کو دیکھ دیکھ کر تو مجھے میری بیوی اور بھی اجڑ اور بے وقوف لگتی تھی، حالانکہ وہ بہت اچھی تھی، مگر مجھے ہی اس میں کوئی خوبی نظر نہیں آتی تھی۔ مجھے جاب کرتے ہوئے جب 1 سال گزر گیا تو ایک اور بڑی کمپنی میں مجھے اچھی جاب ہو گئی۔ میں بہت خوش تھا کیونکہ جو میں چاہتا تھا وہ میں حاصل کر رہا تھا، اور میں نے بہت کچھ سوچ رکھا تھا جو مجھے ہر قیمت پر حاصل کرنا تھا، لیکن میرے پاس اتنے وسائل نہیں تھے کہ میں اپنے خوابوں کو جلد از جلد پورا کر سکوں۔ اس کے لیے میں نے ایک ایسا راستہ چنا جو خطروں سے خالی نہیں تھا، مگر مجھے پتہ نہیں کیوں اپنی قابلیت پر پورا یقین تھا۔ میں جانتا تھا کہ میں جو کرنا چاہتا ہوں وہ کر لوں گا۔ اس کے لیے میرا پہلا ٹارگٹ وہ لوگ تھے جو اپنی چھوٹی موٹی کمپنیاں چلاتے تھے۔ میں نے اپنا بھیس بدل کر سوشل میڈیا پر ایک پروفائل سیٹ کی اور مختلف قسم کے عملیات کے لیے ایڈ لگا دیا۔ میں ویسے بھی الفاظ کا جادوگر تھا، اس لیے بہت جلد لوگ میری طرف متوجہ ہو گئے۔ 1 ہفتے کے اندر اندر مجھ سے بے شمار لوگوں نے رابطہ کیا، لیکن میرا کام کرنے کا طریقہ کچھ ایسا تھا کہ پہلی بات چیت میں ہی مجھے اگلے بندے کے سٹیٹس کا اندازہ ہو جاتا۔ اس کے باوجود میں نے چھوٹے پیمانے پر کام کرنا شروع کر دیا، حالانکہ مجھے کسی قسم کا کوئی عمل یا علم نہیں آتا تھا، مگر میرے پاس وہ ہنر تھا جس سے لوگ آسانی سے بے وقوف بن سکتے تھے، اور میں نے اسی بات کا فائدہ اٹھایا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ ہمارے معاشرے میں میرے جیسے بے شمار لوگ ہیں جو شارٹ کٹ کو پسند کرتے ہیں اور ترقی کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ بس اسی سوچ کا فائدہ میں نے اٹھاتے ہوئے لوگوں کو مختلف عملیات بتانا شروع کر دیے اور خود بھی عمل کرنے کے لیے معاوضہ دینے لگ گیا، لیکن ساتھ ساتھ میں ان کو بزنس کے کچھ ایسے ٹپس دیتا تھا جن کی وجہ سے ان کا بزنس ترقی کرتا تھا، اور وہ بے وقوف لوگ سمجھتے تھے کہ میرے عمل کی وجہ سے ان کا بزنس آگے بڑھ رہا ہے۔ اس لیے کام پورا ہونے کے بعد
وہ پہلے سے زیادہ رقم مجھے دیتے اور اگلا کام مجھے بتاتے تھے۔ دراصل کوئی ایسا کلائنٹ جو میرے پاس عملیات کے لیے آتا تھا اور موٹی رقم کی آفر کرتا، میں اس سے اس کے بزنس کے بارے میں تمام معلومات لیتا تھا اور کہتا تھا کہ بابا سے کچھ نہ چھپانا ورنہ پورا فائدہ نہیں ہوگا۔ اور وہ مجھے وہ باتیں بھی بتا دیا کرتے تھے جو شاید اپنے آپ سے بھی نہیں کر پاتے تھے۔ میں بہت تیز دماغ تھا اور اپنی پڑھائی کے بعد جاب کے دوران بھی میں نے ایسی ایسی چیزیں سیکھی تھیں جو مجھے اب بہت فائدہ دے رہی تھیں۔ میں ویسے ہی ریسرچ ورک کا کیڑا تھا۔ میں نے انٹرنیٹ پر نہ جانے کیا کچھ نہیں پڑھا تھا، اور جس کو جو مسئلہ ہوتا بزنس کے متعلق میں اسے ویسے ہی ٹپس دیتا، اور جب ان کا کام بن جاتا تو وہ پہلے سے زیادہ پیسے مجھے دے کر جاتے تھے۔ اس طرح تقریباً 1 سال کے اندر ہی میرے پاس کافی رقم جمع ہو گئی۔ اس کے بعد میرا اگلا ٹارگٹ بڑے بڑے بزنس مین تھے اور میں نے ان کو دانہ ڈالنا شروع کر دیا۔ دوسری طرف ابا اور اماں سے ملنے میں 6 مہینے بعد جانے لگا تھا۔ جب بھی میں جاتا تو اماں بہت روتی تھی اور میری بیوی بھی اب چپ چپ رہنے لگ گئی تھی۔ پھر اماں کی ایک ہی خواہش تھی کہ ان کے جیتے جی وہ اپنا پوتا یا پوتی دیکھنا چاہتی تھی، اور پھر اماں کی خواہش کو دیکھتے ہوئے میں نے بھی ان کی بات مان لی۔ اور پھر جب میرے ہاں بیٹا پیدا ہوا تو اماں کی خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا۔ ابا بھی بڑے خوش تھے اور میری بیوی بھی، کیونکہ اسے تو میری ایک نظر کرم ہی کافی تھی۔ لیکن میرے بیٹے کی پیدائش کے 6 مہینے بعد جب ابا کا انتقال ہوا تو مجھے بڑا جھٹکا لگا۔ اماں کا اس وقت بہت زور لگایا کہ میں واپس ان کے پاس چلا جاؤں اور ابا کی گدی سنبھال لوں، مگر میں نے اماں کو سمجھایا کہ میں ابا کی گدی کیسے سنبھال سکتا ہوں، کیونکہ نہ تو میرے پاس کوئی علم ہے اور نہ میں نے کوئی عمل ابا سے سیکھا ہے، تو میں لوگوں کو بیوقوف تو نہیں بنا سکتا۔ اماں میری بات سن کر خاموش ہو گئیں۔ پھر اماں نے کہا کہ چلو تم یہ گھر بیچ دو اور شہر میں گھر لے لو، ہم بھی تمہارے پاس آ جاتے ہیں، کیونکہ ہم دونوں عورتیں اب اکیلی کیسے رہیں گی۔ تو میں نے اماں سے کہا کہ فی الحال یہ ممکن نہیں ہے، ابھی آپ لوگوں کو کچھ ٹائم یہیں رہنا پڑے گا۔ جب میں پوری طرح شہر میں سیٹ ہو جاؤں گا تو آپ لوگوں کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ لیکن اس وقت میں نے ایک ایسا فیصلہ لیا جو میرے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوا۔ میں نے اپنے گھر کے 2 حصے کر دیے۔ جس پورشن میں ابا کی اتاق تھی، اس پورشن کے پیچھے والے حصے میں اماں اور میری بیوی کی رہائش کروا دی، اور دوسرا حصہ بیچ دیا، جس کا مجھے اچھا خاصا پیسہ ملا تھا۔ اور میں نے وہ پیسہ اور جو پیسہ میں نے جمع کیا تھا سب ملا کر اپنی ایک کمپنی شروع کر لی، جو میں راتوں رات ترقی کی راہوں پر گامزن ہو گئی، اور میرا نام بھی بزنس مینوں میں شمار ہونے لگ گیا۔ لیکن یہ میرا وہ روپ تھا جو دنیا کے سامنے تھا۔ میں ایک کامیاب بزنس مین بنتا جا رہا تھا اور مارکیٹ میں ایک نوجوان اور محنتی بزنس مین کی حیثیت سے موجود تھا۔ لیکن میرا دوسرا روپ وہی تھا جس سے میں نے یہ سارا پیسہ کمایا تھا۔ میں اب بھی اپنا وہ کام جاری رکھے ہوئے تھا، کیونکہ مجھے ابھی بھی پیسے کی بہت ضرورت تھی۔ اب میں نے بڑے بڑے بزنس مین لوگوں کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا تھا، جو مجھے ایک ایک عمل پر لاکھوں روپے دے دیتے تھے۔ وہ سارا پیسہ میں اپنے بزنس میں لگاتا رہا اور خوش ہوتا رہا، کیونکہ میں جو چاہ رہا تھا بالکل وہی ہو رہا تھا۔ دوسری طرف ابا کی اتاق کھلی تھی، وہاں پہ اب کوئی عمل کرنے والا نہیں تھا۔ اس کے باوجود لوگ وہاں آتے تھے، نذرانہ بھی ڈال کے جاتے، اور پہلے کی طرح تحفے تحائف بھی وہاں رکھ جایا کرتے تھے، جو رات کے وقت اماں اٹھا لیتی تھی، اور پھر کچھ رقم میں بھی ہر مہینے اماں کو بھیجنے لگ گیا تھا، تاکہ پیسوں کی تنگی کی وجہ سے وہ مجھے بار بار وہاں نہ بلائیں اور نہ ہی میرے پاس آنے کا مطالبہ کریں۔ شروع کے 6 مہینے تو اماں نے مجھے اس بات کے لیے قائل کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن اس کے بعد پھر کہنا چھوڑ دیا، اور میں پوری طرح اپنے نئے بزنس اور دوسرے کاروبار میں بزی ہو گیا۔ لیکن اب میں گھر ہر 2 مہینے یا 3 مہینے بعد جایا کرتا تھا، کیونکہ مجھے اپنے بیٹے سے بڑی محبت تھی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ مجھ سے دور ہو۔ میں جب بھی گھر جاتا تو اپنے بیٹے کے لیے دنیا جہان کی چیزیں لے کر جاتا تھا۔ میری بیوی اور اماں بہت خوش ہوتی تھی، اور اب انہوں نے میری ترقی کو دیکھتے ہوئے مجھے بار بار گھر آنے کے لیے کہنا چھوڑ دیا تھا۔ وہ سمجھ گئی تھیں کہ جب مناسب وقت آئے گا میں خود انہیں اپنے پاس بلا لوں گا، جبکہ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ میں تو شہر میں دوسری شادی کرنے کا سوچ رہا تھا۔ میرے آفس میں ایک لڑکی جاب کے لیے آئی تھی، جو بڑی خوش شکل اور خوش لباس تھی۔ میں نے اسے جاب پر رکھ لیا اور اسے پرسنل سیکرٹری بنا لیا تھا، لیکن کچھ ہی عرصے بعد مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ بھی میری طرح لفظوں کی جادوگرنی ہے۔ حالانکہ وہ بڑی ماڈرن سی لڑکی تھی، شوخ اور تیز ترار، اس لیے وہ مجھے اچھی بھی لگتی تھی، لیکن میں نہیں چاہتا تھا کہ کسی ایسی لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل کروں جو میری طرح ہی شاطر ہو۔
اس لیے میں اسے تھوڑا دور ہی رہتا تھا، مگر پھر اس نے مجھ پہ ڈورے ڈالنے شروع کر دیے۔ جب میں نے اسے زیادہ لفٹ نہیں کروائی تو اس نے دوسرے طریقے سے آزمانا شروع کر دیا۔ ایک مرتبہ جب میں اپنے آفس میں بیٹھا اپنے ایک عملیات والے کلائنٹ کو ڈیل کر رہا تھا، اس وقت پتہ نہیں وہ لڑکی کب میرے آفس میں آئی، مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ جب میں نے کرسی گھمائی تو وہ میرے سامنے کھڑی تھی اور میں اسے دیکھ کے حیران ہو گیا۔ وہ ایسے مسکرائی جیسے اس نے میری ساری باتیں سن لی ہوں، لیکن میں نے اس پہ بالکل بھی ظاہر نہیں ہونے دیا کہ میں کیا سوچ رہا تھا۔ میں نے فوراً فون بند کر دیا اور اس سے پوچھا کہ کیا کام ہے، تو اس نے میرے سامنے ایک فائل رکھ دی اور میرے دستخط کروا کے مسکراتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس نے کوئی بات سنی تھی یا نہیں۔ مجھے یہ بھی ڈر لگ رہا تھا کہ اگر اس نے ایسی ویسی کوئی بات آفس میں سٹاف کے سامنے کر دی تو میرا بھانڈا پھوٹ جائے گا اور بنی بنائی عزت خاک میں مل جائے گی۔ اس لیے میں نے اسے گھمانا پھرانا شروع کر دیا اور کچھ تحفے بھی دینے لگ گیا۔ پھر باتوں باتوں میں ایک دن میں نے اس سے پوچھا تو وہ صاف مکر گئی کہ میں نے تو آپ کی کبھی کوئی بات نہیں سنی۔ مجھے تسلی تو نہیں ہو رہی تھی، مگر میں اس کی بات پر خاموش ہو گیا۔ لیکن پھر اس نے ایک دن مجھ سے کہا کہ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ مجھے یہ بات سن کر بڑا غصہ آیا، مگر میں اس پہ غصہ کر نہیں سکتا تھا، کیونکہ ہو سکتا ہے میرا راز اس کے پاس ہو اور وہ اس کا غلط فائدہ اٹھائے۔ اس لیے میں نے اسے طریقے سے ٹال دیا، مگر تقریباً وہ ایک ہفتہ میرے پیچھے پڑی رہی۔ جب میں نے اسے سختی سے بات کی تو اگلے دن اس نے جو تماشا کیا وہ میری سوچ سے باہر تھا۔ اس دن میں اپنے آفس میں بیٹھا کام کر رہا تھا جب وہ میرے کمرے میں آئی اور مجھے کہنے لگی کہ اگر آپ نے مجھ سے شادی نہیں کی تو میں آپ کو بدنام کر دوں گی۔ میں نے اسے کہا کہ جو کرنا چاہتی ہو کر لو، مگر میں تم سے شادی نہیں کروں گا۔ تو اس نے مجھے یہ بات کہی کہ اگر آپ نے ابھی مجھ سے شادی کا وعدہ نہیں کیا تو میں شور شرابہ کر کے سب کو یہاں جمع کر لوں گی اور سب سے کہوں گی کہ آپ نے میری عزت پر ہاتھ ڈالا ہے۔ میں نے اس کی بات کو سیریس نہیں لیا اور اپنے کام میں ایسے مصروف رہا جیسے اس کی بات سنی ہی نہیں تھی۔ اس نے اسی وقت چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ میں اسے چپ کروانے کی کوشش کرنے لگ گیا، لیکن وہ چیختی ہوئی دروازے کی طرف جانے لگی۔ اسی اثناء میں آفس کا دروازہ کھلا اور سارا سٹاف وہاں جمع ہو گیا۔ میں بہت گھبرا گیا تھا کہ نہ جانے اب میرے ساتھ کیا ہوگا۔ میں نے جیسے ہی آفس کے دروازے سے باہر جانے کی کوشش کی کہ سب سے بات کر سکوں تو سب لوگ میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے۔ میں یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ لوگ ایسا کیوں کر رہے تھے۔ میں کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ اتنے میں سب نے تنزیہ طور پر تالیاں بجانی شروع کر دی اور وہ لڑکی بھی میرے سامنے آ گئی۔ کہنے لگی کہ پیر بابا جی، ہمیں بھی عمل کروانا ہے تاکہ ہم بھی راتوں رات آپ کی طرح امیر بن جائیں۔ یہ سن کر میں ہکا بکا رہ گیا۔ کیا اس نے سب کو میرے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں یہی سب سوچ رہا تھا کہ وہ دوبارہ بولی کہ فکر نہ کریں، میں نے ان سب کو بھی یہاں بلایا ہے جو آپ کو موٹے رقمیں دے کر عملیات کرواتے تھے۔ آخر ان کو بھی تو پتہ چلے کہ وہ کسی بابا سے نہیں بلکہ ایک نوجوان پیر سے دم کروایا کرتے تھے۔ یہ سن کر تو میرے پسینے چھوٹ گئے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ اب میرے ساتھ کیا ہوگا، اور میرے ساتھ پھر وہ ہوا جس کا کبھی میں نے تصور تک نہیں کیا تھا۔ دراصل وہ لڑکی میرے پاس عمل کروانے کے لیے آنے والے ایک بزنس مین کی پرسنل سیکرٹری تھی، جو اس کے کہنے پر ہی میرے آفس میں آئی تھی اور وہ چپکے سے میری باتیں سنا کرتی تھی۔ اس نے 2-3 مرتبہ فون پر مجھے کسی سے بات کرتے ہوئے سنا تھا۔ اس وجہ سے میرا پول اس کے سامنے کھل گیا تھا اور پھر اس دن مجھے گرفتار کروا دیا گیا۔ میں نے بہت کہہ سنا کر کے اپنے گھر میں ایک فون کیا کہ میں کچھ مہینوں کے لیے باہر جا رہا ہوں، اور پھر جان پہچان کی وجہ سے مجھے بس 6 مہینے کی سزا ہوئی۔ میرا سارا بزنس بھی ضبط کر لیا گیا اور مجھے قید میں رہتے ہوئے یہ شدت سے احساس ہوا کہ کاش میں وہ سب کچھ نہ کرتا تو آج میرے ساتھ یہ سب نہ ہوتا۔ میں توبہ کر چکا تھا۔ 6 مہینے بعد جب میں جیل سے نکلا تو اپنی حالت اور حلیہ درست کر کے سیدھا اپنے گھر چلا گیا، جہاں میری بوڑھی ماں اور وفاشار بیوی میرا انتظار کر رہی تھی۔ میرا بیٹا بھی مجھے دیکھ کر گلاب کی طرح کھل گیا تھا۔ اب میں نے ان کے پاس ہی رہنے کا فیصلہ کر لیا اور اسی شہر میں نوکری کر لی تھی۔ اماں اور میری بیوی نے مجھ سے ایک مرتبہ بھی سوال نہیں کیا کہ میرا بزنس کہاں گیا یا میرے ساتھ کیا ہوا۔ وہ تو معصوم عورتیں بس اسی بات میں خوش تھیں کہ ان کا ایک لوٹا سہارا ان کے پاس لوٹ چکا تھا اور شاید انہی کی دعاؤں نے مجھے بچا لیا تھا۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو
تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔